السلام علیکم۔ ڈرامہ سیل معصوم جس میں نیلی اب دلشاد اور اس کی بہن کا بہت خیال رکھتی ہے۔ شاید دلشاد نے کسی وجہ سے لیٹ کر آنا تھا تو وہ اپنی بہن کو بھی ساتھ لے گیا، اور جب وہ بہن بھائی گھر واپس آئے تو نیلی ان کے لیے دروازہ کھولتی ہے۔ نیلی نے چٹکی کو آسانی سے اندر جانے دیا اور دلشاد کو وہیں روک لیا، اور اسے یہی کہتی ہے کہ کل تم نے مجھے بہت باتیں سنائی تھی نا، اس لیے پہلے اپنے کہے ہوئے الفاظ واپس لو، پھر ہی میں تمہیں اندر جانے دوں گی۔ نیلی دروازے میں کھڑی ہو کر دلشاد سے مذاق کر رہی تھی اور ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی تو اوپر سے نواب صاحب بھی آ گئے۔ انہیں یہ سب دیکھ کر اچھا نہیں لگا۔ نیلی اور دلشاد نے بھی نواب صاحب کو دیکھ لیا تو وہ دونوں ڈر گئے، شاید وہ دلشاد کو ڈانٹے بھی اور اپنی بیٹی سے ناراض ہو جائیں تو نیلی کسی نہ کسی طرح اپنے والد کو منا لے گی، لیکن نواب صاحب اب پریشان رہنے لگے ہیں تو ان کی بیوی ان سے پریشانی کی وجہ پوچھے گی تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جب بیٹیاں قد سے اونچی ہونے لگ جائیں تو ماں باپ کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ سن کر نیلی کی والدہ گھبرا گئی اور یہی پوچھتی ہیں کہ کیا کر دیا ہماری بیٹی نے۔ دلشاد جسے نواب صاحب نے بہت باتیں سنائی تھی وہ کمرے میں جا کر اپنا سامان پیک کرنے لگ گیا اس گھر سے جانے کے لیے، تو نیلی اس کے پیچھے جاتی ہے اور اس سے یہی پوچھے کہ اب کیا ہوا، کہاں جا رہے ہو۔ دلشاد جو نواب صاحب سے بہت ڈرتا ہے وہ شاید یہی کہے کہ میں اس گھر سے جا رہا ہوں، نواب صاحب کیا سوچتے ہوں گے، تو نیلی آگے سے یہی کہتی ہے کہ کیا دماغ ہل گیا ہے تمہارا، چپ کر کے اپنا سامان واپس رکھو، کچھ نہیں ہوتا۔ دلشاد کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، اسے جو نوکری ملی تھی اب وہ بھی ہاتھ سے چلی جائے گی، شاید دکان کا مالک اسے یہی کہے کہ اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم کل سے مت آنا۔ دلشاد نے پورا دن دکان پر کام کیا تھا اس لیے وہ ان سے یہی کہتا ہے کہ آج کی دہاڑی دلشاد کا حق ہے، تو وہ آدمی دلشاد کو دھکے دے کر اپنی دکان سے نکال دیتا ہے۔